مالک ابن دینار فرماتے ہیں ذرا مجھے ایک سوال کا جواب دے، تیری ایسی کون سی نیکی تھی کہ جس نیکی کی بنیاد پر اللہ نے تجھ پہ یہ انعام کیا ہے کہ تو مر کے قبر میں آیا ہے لیکن قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا مالک ابن دینار صرف میرا ایک عمل ہے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہے۔ حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں تیرا کون سا ایسا عمل ہے؟ حضرت مالک ابن دینار کو وہ شخص جواب دیتا ہے اے مالک ابن دینار، جب میں دنیا میں تھا کثرت سے قرآن کی تلاوت کرتا تھا۔ اے مالک ابن دینار، میں شب و روز قرآن پڑھتا تھا، اور جب بھی میں قرآن پڑھتا تھا اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے یہ دعا کرتا تھا کہ اے اللہ، جس طرح دنیا میں میرے ہاتھ میں قرآن کا دامن ہے، جس طرح دنیا میں میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، قرآن سے محبت کرتا ہوں، اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں مجھ پہ یہ احسان کر دے کہ جب میں مر کے قبر میں جاؤں میں قبر میں بھی قرآن کی تلاوت۔ حضرت مالک ابن دینار سے اس شخص نے کہا میں دنیا میں قرآن سے محبت کرتا، دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا، دنیا میں قرآن پڑھتا تھا۔ آپ ذرا دیکھیں کیسے وہ ہمارے اسلاف تھے جو شب و روز قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ہم میں سے کیسے کتنے ایسے لوگ ہوں گے جن کو سال سال بھر کا وقت گزر جاتا ہے لیکن قرآن کھول کر کے نہیں دیکھتے ہیں، قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو کچھ ایسے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ لیتے ہیں لیکن پورا سال گزر جانے کے بعد اکثر لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے، تاریخ قرآن ہو کر، اور درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانے نے زمانہ نہ دکھایا ہوتا۔ آپ دیکھیں آج ہم قرآن کہاں پڑھتے ہیں، کہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے؟ کب ہوتی ہے قرآن کی تلاوت؟ جب کسی کے انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کے سرانے بیٹھ کے سورہ یاسین پڑھ دیا جائے، سورہ بقرہ کی تلاوت کر دی جائے، سورہ ملک کی تلاوت کر دی جائے، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر دی جائے، اور اس کا مقصد کیا بتایا جاتا ہے کہ اس کی روح نکل رہی ہے، قرآن پڑھا جائے گا روح نکلنے میں آسانی ہوگی، روح آسانی سے نکل جائے گی۔ ذرا آپ غور کر لیں، ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ جو کتاب ہدایت بن کے آئی تھی آج مسلمانوں نے اس کتاب کو کتاب زیارت بنا کے رکھ دیا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ آج کے مسلمانوں نے قرآن سے مرنا سیکھا ہے لیکن قرآن سے جینا نہیں سیکھا ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا لوگوں، جس قرآن میں اللہ نے وہ طاقت اور وہ پاور رکھی ہے کہ وہ موت کی تکلیف کو آسان کر دیتی ہے، حالانکہ موت کی تکلیف زندگی کی سب سے بڑی تکلیف ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہ جس قرآن کو اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ موت کے وقت ہونے والی تکلیف کو آسان کرنے کی، جو قرآن طاقت رکھتا ہو، اگر مسلمان اس قرآن کو زندگی میں شامل کر لیں تو ان کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ لیکن آج ہم قرآن کہاں پڑھتے ہیں؟ حالانکہ حضور فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت قرآن کو قوت گویائی عطا کرے گا، بولنے کی طاقت عطا کرے گا۔ حضور فرماتے ہیں قرآن اللہ کی بارگاہ میں ان لوگوں کی شکایت کرے گا جنہوں نے اس کو حق کو ادا کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ رب العزت، میں اس بندے کے گھر میں فلاں وقت سے لے کے فلاں وقت تک موجود تھا لیکن اس نے مجھے پڑھا نہیں ہے، اس نے مجھے کھول کر کے میری تلاوت نہیں کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں، جس کی شکایت قرآن کر دے پھر اس کی مغفرت ہو نہیں سکتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں جس کی سفارش قرآن کر دے، اور قرآن کس طرح سفارش کرے گا؟ قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا اے اللہ رب العزت، میں اس بندے کے گھر میں فلاں وقت تک موجود تھا، اس نے میری تلاوت کی ہے۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں، جس کی سفارش قرآن کر دے پھر جنت اس کی ہے، جنت کا اعلیٰ سے اعلیٰ مقام۔ لیکن ہم قرآن پڑھتے کہاں؟ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ یاد رکھیں اپنی زندگی میں آپ قرآن کی تلاوت کو شامل کریں، آپ قرآن پڑھتے جائیں گے آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوتی جائیں گی، قرآن پڑھتے جائیں گے آپ کو سکون ملتا جائے گا، قرآن پڑھتے جائیں گے آپ کو ثواب ملتا جائے گا۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ شخص کہتا ہے حضرت مالک ابن دینار، جب سے میں مر کے قبر میں آیا ہوں میں نے 70,000 ختم قرآن پڑھ لیا۔ 70,000 ختم قرآن، ذرا غور کریں آپ، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جس نے اپنی زندگی میں 70,000 ختم پڑھا ہوگا۔ کیسے وہ لوگ تھے؟ اس نے کہا مالک ابن دینار میں نے 70,000 ختم پڑھا ہے قبر میں۔ حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں تب تو بڑا نیک شخص ہے، تیری نیکیوں کا کوئی محاسبہ نہیں ہے، تیری نیکیوں کا کوئی اندازہ نہیں ہے، تیرے پاس تو جبل پہاڑ کے برابر نیکیاں ہیں، تیرے پاس تو بہت پہاڑ کے برابر نیکیاں ہیں، تیرے پاس نیکیوں کا انبار ہے، اس لیے کہ
کی قبر میں تو نے 70,000 ختم قرآن پڑھا ہے، تو اس شخص نے مالک ابن دینار سے کہا اے مالک ابن دینار، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بڑا متقی ہوں، 70,000 ختم قرآن میں نے پڑھا ہے، میرے پاس 70,000 ختم کا ثواب ہے، تو اے مالک ابن دینار آپ مجھے ایک چیز دے دیں، آپ مجھے وہ چیز دیں، میں 70,000 ختم کا ثواب آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ اور ذرا آپ توجہ رکھیں، حضرت مالک ابن دینار کو تعجب ہوا، آپ اس شخص سے فرماتے ہیں کہ اگر تو دنیا میں ہوتا تو میں یہ سوچتا کہ تجھے مال و دولت چاہیے، اگر تو دنیا میں ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ تجھے درہم و دینار چاہیے، اگر تو زندہ ہوتا تو میں یہ سمجھتا کہ تجھے زمین و جائیداد چاہیے، لیکن تم مر کے قبر میں آ گیا ہے، تم مر کے قبر میں آیا ہے، تم مرا ہے، انتقال ہوا ہے، انتقال ہونے کے بعد لوگوں نے تجھے دفن کیا ہے، اب تیرے نام کے ساتھ لوگ مرحوم و مغفور لگاتے ہیں، اب تو حیات نہیں ہے، تو دنیا میں نہیں ہے، تو قبر میں ہے، پھر بھی تو مجھے اس کا جواب دے دے، آخر کون سی چیز تو مجھ سے چاہتا ہے، وہ دنیا کی کتنی قیمتی چیز ہوگی، میں وہ تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، اور تجھے 70,000 ختم کا ثواب لینے کے لیے۔ اب حضرت مالک ابن دینار کو شخص نے جواب دیا، جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا تھا آپ پہنچ چکے ہیں، ذرا توجہ کو حاضر رکھیں آپ، اور دیکھیں زندگی کتنی قیمتی ہے۔ حضرت مالک ابن دینار سے اس شخص نے کہا مالک ابن دینار مجھے درہم و دینار نہیں چاہیے، مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، مجھے پیسہ نہیں چاہیے، مجھے بس آپ سے ایک چیز چاہیے۔ حضرت مالک ابن دینار فرماتے ہیں جلدی بول تجھے چاہیے گا۔ اس نے کہا مالک ابن دینار آپ میری قبر پہ کھڑے ہیں، یہیں کھڑے ہو کر کے آپ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتے ہیں اور اس کا ثواب آپ مجھے دے دیں، اور 70,000 ختم کا ثواب آپ مجھ سے لے لیں۔ حضرت مالک ابن دینار کہتے ہیں مجھے ایک سوال کا جواب دے، جب تو نے 70,000 ختم پڑھا ہے قبر میں تو قرآن کے دامن میں خود کئی مرتبہ سبحان اللہ کا ذکر ہے، تو تو نے سبحان اللہ بھی پڑھا ہوگا، جب تو نے قرآن کے تمام آیتوں کو پڑھا ہے الحمد سے لے کے والناس کی سین تک، جب تو نے قرآن کی تلاوت کی ہے تو تو نے سبحان اللہ کا لفظ بھی پڑھا ہوگا، آخر تو مجھ سے اس کا ثواب کیوں چاہتا ہے؟ تو ذرا آپ توجہ رکھیں، ذہن کو حاضر رکھیں۔ اس نے کہا مالک ابن دینار جب کوئی زندگی میں زندہ رہتے ہوئے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ اس پہ اتنا ثواب عطا کرتا ہے کہ مرنے کے بعد اگر 70,000 ختم قرآن پڑھ لیا جائے، 70,000 ختم قرآن پہ اللہ جو ثواب دیتا ہے، زندگی میں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پہ اللہ وہ ثواب عطا کرتا ہے۔ اب بولیں گے دیکھیں کتنا ثواب، 70,000 ختم قرآن اگر پڑھا جائے پوری زندگی بیت جائے گی، ہم سے اور آپ سے تو اتنا ختم ہو بھی نہیں سکے گا، لیکن آپ دیکھیں ایک مرتبہ آپ اگر ایسی محافل میں بیٹھ کر کے سبحان اللہ کہہ دیں تو اللہ آپ کو کتنا ثواب عطا کرے گا؟ 70,000 ختم کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ بیٹھے ہیں تو بولتے رہیں تاکہ آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے۔ ذرا توجہ کریں آپ، میں نے قرآن مقدس کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اس کا ترجمہ آپ کھول کر کے دیکھیں گے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو نہیں بھیجا لیکن تمام جہان کے لیے رحمت بنا کر کے، یعنی اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ذرا آپ توجہ رکھیں اور اس آیت کو آپ دیکھیں، اس آیت میں ایک لفظ ہے عالمین، کیا ہے؟ عالمین، عالمین کے معنی ہوتا ہے جہان، جہان، عالمین کا لفظ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رحمۃ للعالمین۔ اگر اس آیت کو آپ نہ سمجھ سکے ہو، عالمین کے لفظ کو آپ نہ سمجھ سکے ہو، تو آپ دیکھیں جب ہم قرآن مقدس کھولتے ہیں اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں پہلا لفظ ملتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دیکھیں یہاں بھی عالمین کا لفظ ہے اور اس آیت میں عالمین کا لفظ ہے۔ ہم اور آپ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہی ایک عالم ہے، یہی ایک جہان ہے، حالانکہ آپ دیکھ لیں اللہ نے عالم کا لفظ نہیں فرمایا ہے، عالمین کا لفظ فرمایا ہے۔ اگر ایک عالم ہوتا، ایک دنیا ہوتی تو اللہ واحد کا لفظ فرماتا، عالم کا لفظ فرماتا، لیکن اللہ نے عالمین کا لفظ فرمایا ہے۔ آج آپ دیکھ لیں جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں اور جو ناسا سے جن ٹیموں کو آپ دیکھیں ستاروں پہ بھیجا جاتا ہے، چاند پہ بھیجا جاتا ہے، اور وہاں سے جا کر کے جو علم نجوم کے ماہرین ہیں وہ ریسرچ کر کے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ کچھ ستارے ایسے اللہ نے پیدا کیے ہیں، کچھ پلانٹ اللہ نے ایسے پیدا کیے ہیں کہ اگر وہاں سے زمین کو دیکھا جائے تو زمین ایک نقطہ سیاہ نظر آتی ہے۔ نقطہ سیاہ، نقطہ سیاہ سمجھتے ہیں آپ؟
قلم اٹھائیں اور ایک نقطہ ویسے ڈاٹ قلم کو رکھ دے، مہین سا، کتنی بڑی دنیا ہے، لیکن اللہ نے اس سے بڑے بڑے بھی عالم پیدا کیے ہیں، اسی لیے اللہ نے عالمین کا لفظ فرمایا ہے۔ اب آپ سمجھ گئے عالمین کس کو کہتے ہیں؟ یہ جو عالم ہے اور جتنے بھی عالم ہے سب کو ملا کے عالمین کہا جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ ذرا آپ غور کریں، ہر چیز کی ایک رینج ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک پہنچ ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ جیسے یہ میں مائک پہ گفتگو کر رہا ہوں، توجہ رکھیں آپ، اس آواز کی بھی ایک پہنچ ہے، اس کی بھی ایک لیمٹ ہے، ایک لیمٹ تک یہ آواز پہنچتی ہوگی، اس کے بعد نہیں پہنچتی ہوگی۔ تو ذرا آپ غور کریں، اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے اے محبوب ہم نے آپ کو جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو ذرا غور کریں حضور کہاں تک کے لیے رحمت ہے اور حضور کے رحمت ہونے کی لیمٹ کیا ہے؟ تو ذرا آپ غور کر لیں، اس آیت میں بھی عالمین کا لفظ ہے، اور قرآن کی پہلی آیت میں، پہلی سورہ میں، سورہ فاتحہ میں بھی عالمین کا لفظ ہے۔ اللہ وہاں فرماتا ہے تمام تعریفیں سارے جہان کے رب کے لیے۔ تو ذرا آپ غور کر لیں اور اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ جس عالم کے لیے اللہ رب ہے، اسی عالم کے لیے مصطفیٰ رحمت ہے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا وہ ہر عالم کی رحمت ہے، کسی عالم میں رہ جاتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ میرے بتانے کا مقصد یہ، ذرا غور کر لیں، بتانے کا میرے مقصد یہ، توجہ ہے آپ کی، اللہ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا محبوب ہم نے آپ کو مسلمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا، نہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب وما ارسلناک الا المسلمین، اللہ نے مسلمین کا لفظ نہیں، اللہ نے عالمین کا لفظ فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کو صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضور کو انسانوں کے لیے بھی رحمت بنایا ہے، اللہ نے فرشتوں کے لیے بھی رحمت بنایا ہے، اللہ نے جناتوں کے لیے بھی رحمت بنایا ہے، اور اللہ نے جانوروں کے لیے بھی حضور کو رحمت بنا کے بھیجا۔ لیکن ذرا غور کریں، آج میرے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، میں بتانا چاہتا ہوں بڑی قیمتی بات ہے، ذرا آپ سن کر کے جائیں۔ آج آپ دیکھیں اتنے ہمارے نوجوان بیٹھے ہیں، ان میں سے کسی کو کھڑا کر کے پوچھ لیا جائے، اتنے ہمارے مسلمان بیٹھے ہیں، آج ان سے پوچھ لیا جائے، کسی کرکٹر کی ہسٹری کو پوچھ لیا جائے وہ گناتے ہوئے نظر آئیں گے، کسی بالی ووڈ اسٹار کی زندگی کو پوچھ لیا جائے وہ گناتے ہوئے نظر آئیں گے، آج دنیاوی معاملات میں ان سے پوچھ لیا جائے وہ آپ کو سب بتاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن آج نوجوانوں سے اگر اپنے نبی کی ذات کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ حضور مکے میں پیدا ہوئے ہیں یا مدینے میں پیدا ہوئے ہیں، تو خاموشی کا مظاہرہ کریں گے۔ پوچھ لیا جائے کہ بتاؤ حضور نے کتنے نکاح کیے ہیں، سائلنٹ ہو جائیں گے۔ پوچھ لیا جائے بتاؤ اللہ کے نبی نے کتنی عمر مکے میں گزاری ہے، کتنی مدینے میں گزاری ہے، اللہ کے نبی نے کتنے نکاح فرمائے ہیں، آج اگر مسلمانوں سے اور بالخصوص مسلم نوجوانوں سے پوچھ لیا جائے وہ خاموشی کا مظاہرہ کریں۔